اور آج کل ہر دوسری عورت کا بڑا آپریشن۔ ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں اس کی پیشن گوئی بھی ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ضرور عورت کو پکڑا جائے گا، پھر اس کا پیٹ چاک کیا جائے گا، اس کے بعد جو کچھ رحم میں ہوگا اس کو لے لیا جائے گا، لڑکا ہونے کے خوف سے اس کو نکال پھینکا جائے گا۔ بڑے بھاری الفاظ ہیں یہ، بڑے بھاری الفاظ۔ بچے کی پیدائش کے وقت خواتین کا بڑا آپریشن کرنا عالمی ادارہ صحت کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہے۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں 100% حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ پھر یہ جو ملک بھر کے اندر پھیلی ہوئی این جی اوز کی زندگی کا مقصد یہی ہے، کسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیا۔ این جی اوز کی جانب سے چلائے جانے والے اسپتالوں کے قصے عجیب و غریب ہیں۔ باطل قوتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے بچے کم سے کم پیدا ہوں، پھر اس کے اندر بھی یہ پروپیگنڈا، عالمی قوتوں کی یہ سازش ہے، ان کا یہ مقصد ہے کہ اس کم کے بارے میں بھی ان کی یہ کوشش ہے کہ لڑکے پیدا نہ ہوں۔ بڑی بھاری بات کر رہا ہوں، لڑکے پیدا نہ ہوں، اس کے لیے غذاؤں مشروبات کے اندر انہوں نے مختلف کیمیکلز ملائے ہیں، جیسا کہ منرل واٹر کے بارے میں محترم مفتی ابو لبابہ شاہ منصور اللہ ان کی حفاظت فرمائے حفظہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ منرل واٹر میں ایسے کیمیائی اجزاء ملائے جاتے ہیں جن کے سبب لڑکیوں کی پیدائش کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی بھی منرل واٹر کی فیکٹری لگائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ قطرے ضرور پانی میں ملائے گا، اس کے بغیر اس کو فیکٹری لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، امریکہ اور یورپ میں کامیابی سے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے بعد یہودیوں کا زور عالم اسلام کی آبادی کو کنٹرول کرنے کی جانب ہے، اس لیے بے شمار طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی کوششوں میں یہ ہے کہ عوام کو میڈیا کے ذریعے ڈبہ بند غذاؤں اور مشروبات کی طرف لایا جائے، ان میں سر فہرست یہ پیپسی، کوکا کولا اور منرل واٹر ہے۔ میری باتیں بہت عجیب لگ رہی ہوں گی آپ کو، لیکن خدا کی قسم اگر تحقیق کرو یہ باتیں غلط ثابت ہوں تو جو کہو گے وہی جرمانہ ہوگا۔ غذائیت سے بھرپور اشیاء سے لوگوں کو ہٹا کر برگر، پیزا اور دیگر فاسٹ فوڈ کا عادی بنایا جائے۔ ان چیزوں کے استعمال سے پیٹ تو ضرور بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن انسان کی قوت تولید کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ جہاں چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ ایک فاسٹ فوڈ کھانے والے کو دیکھیے، دوسری جانب قدرتی غذاؤں کے استعمال کرنے والے کو دیکھیے، دیکھنے میں فاسٹ فوڈ کھانے والا پھولا ہوا نظر آئے گا، لیکن دونوں کی اندر کی اندرونی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اس کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا۔ دیکھنے میں فاسٹ فوڈ کھانے والا پھولا ہوا نظر آئے گا، لیکن دونوں کی اندرونی طاقت میں کوئی موازنہ نہیں ہوگا۔ اس ابتدائی کام کے بعد ان عالمی شیطانی اداروں نے اسی میڈیا کے ذریعے اس بات کی محنت کی ہے کہ لڑکیوں کے دلوں میں شادی کی نفرت پیدا کی جائے، دیر سے شادی کرنا، شادی کے جھنجٹ میں جلدی نہ پھنسنا، آزاد زندگی جینا، ان سب باتوں کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ مسلمانوں کو فطرت سے ہٹا کر غیر فطری راستوں پر ڈال دیا جائے۔ ایک بار جب ایک پیڑھی بھی تبدیل ہو گئی تو پھر سارا نظام ہی الٹ جاتا ہے۔ دیر سے شادی کرنے کے بعد سارے نقصانات جن کو آپ معاشرے کی خراب صورتحال میں مشاہدہ کر سکتے ہیں، آج کیا حال ہے معاشرے کا، زنا کیسے عام ہو،
نسلوں کی تباہی کا اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ شادی ہو جائے تو پہلے سے ہی شیطانی میڈیا نے لوگوں کے ذہن سازی کر دی ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو رزق کم ہو جائے۔ مسلمانوں کا اللہ سے ایمان ختم ہو چکا ہے لگتا ہے۔ رب نے خود وعدہ کیا کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کا رزق بھی میں نے لکھ دیا ہے۔ رزق کا وعدہ جب رب نے کر لیا، لیکن ان دجالی میڈیا نے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ زیادہ بچے ہوں گے تو رزق کم ہو جائے گا، لہٰذا بچے دو ہی اچھے کے نعرے کو ایسا ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے کہ تعلیم یافتہ طبقہ اب اس کو قبول کر چکا ہے۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کے لیے راک فیلرز نے عالمی ادارہ صحت کے ذریعے متعدد انتظامات کیے ہیں۔ مختلف NGOز نے ڈاکٹرز کو ہدایت کر رکھی ہیں کہ اپنے بچے کی پیدائش بڑے آپریشن کے ساتھ کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس بے دردی سے بڑے آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ ان سب کوششوں میں سب سے خطرناک کوشش پولیو کے قطرے پلانے کے ذریعے۔ میں باتیں بہت کڑوی کر رہا ہوں، شاید میری یہ باتیں بہت سو کو ہضم بھی نہیں ہوں گی، لیکن خدا کی قسم اگر تم لوگ ذہنی غلامی سے ہٹ کر اپنے ذہن کو آزاد کر کے حقیقت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو یہ 100% حقیقت پر مبنی باتیں۔ ہم تو ذہنی غلام بن چکے ہیں نا۔ جب کوئی قوم جسمانی غلامی کے اندر آ جائے، جسمانی غلامی کا شکار ہو، تو کبھی نہ کبھی وہ آزاد ہو جایا کرتی ہے، لیکن جو قوم ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جائے تو پھر وہ تو کیا، ان کی آنے والی نسلیں بھی ذہنی غلامی کا شکار بن جاتی ہیں، اور وہ کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی۔ اور ان کو غلام بنانے والی قومیں اگر فنا بھی ہو جائیں تو یہ ذہنی غلامی میں مبتلا ہونے والی قوم کبھی آزاد نہیں ہوتی۔ آج میری قوم کا یہی حال بن چکا ہے، آج میری پاکستانی عوام کا یہی حال بن چکا ہے۔ خدا را ان باتوں کو سمجھیں۔ مسلمان ہیں ہم، دین اسلام کی حفاظت ہم نے ہی کرنی ہے۔ اگر ہم ہی حقیقت کو چھپائے بیٹھیں گے، ہم ہی حقیقت کو دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے، تو جیسے آج فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اگر ہم نے حقیقت نہ پہچانی تو یہ معاملہ جو ان سے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی یہ جو کوشش ہے نا، یہ پولیو کے قطرے، ان کے ذریعے جس نسل کو یہ قطرے پلائے جا رہے ہیں ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پولیو کے بارے میں تفصیل انشاءاللہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن ایک ہی عرض ہے کہ اپنی قدرتی غذا کو استعمال کرو جو اللہ نے دی ہے۔ قدرتی غذا استعمال کرو، ان فاسٹ فوڈ سے بچو، جتنا ہو سکے بچ جاؤ۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنائیں گے نہیں، جب تک حضور کے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، اسی طرح ذہنی غلامی کا شکار ہوتے جائیں گے۔ ہوتے کیا جائیں گے؟ ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑا، حضور کے طریقوں کو چھوڑا، حضور کے اصحاب اور حضور کی آل کے طریقوں کو چھوڑا ہے۔ اس وقت سے ہم غلام بن چکے ہیں۔ اب وقت ہے اس غلامی سے نکلنے کا۔ تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس غلامی میں نہ پڑھو، پڑھ چکے ہیں ہم، اب اس سے نکلنے کا وقت ہے، نکلو۔ اگر آج بھی نہیں نکلو گے تو جس طرح برما کے ساتھ ہوا، کشمیر کے ساتھ ہوا، آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ یہی